تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر عطا ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں وقت ایک اہم نعمت ہے اور ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی کا نام حقیقت میں زندگی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت، یہ موقع عطا فرما دیا ہے، ہمیں اس وقت کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ رات کو دیر تک بیکار مشاغل کے اندر مصروف رہنا وقت کو ضائع کرنا ہے، صبح کو دیر تک پڑے سوتے رہنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر جھوٹ اور سچ باتیں ملانا، یہ سب وقت کو ضائع کرنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ناشکری ہے کہ جس کا حساب مولا رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہوگا۔ سورہ مؤمنون کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، یعنی انہوں نے منزل حاصل کر لی، جو ان کی زندگی کا مقصد تھا اس مقصد کو ان ایمان والوں نے پا لیا۔ لیکن وہ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کی طرف کو متوجہ ہوتا ہے، اور اعضائے ظاہری کے اوپر سکون طاری ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کو معراج حاصل ہو رہی ہو، کیونکہ نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ اور خشوع کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کوئی لغو اور بیکار کام نہ کرے، جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ نیت باندھے ہوئے ہیں، کپڑوں کو سنبھال رہے ہیں، کسی مقام پر کھجلا رہے ہیں، بے وجہ کھانس اور کھکار رہے ہیں، یہ سب بیکار اور بے مقصد کے کام ہیں۔ نماز کے اندر یہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر کوئی مجبوری اور عذر پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ گڑ گڑانے سے یہ نہ سمجھنا کہ نماز میں رونا، آہو بکا کرنا یہ شروع کر دیے جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو دنیا اور ما فیہا کو بالکل بھلا دیں، اللہ ہی کی طرف کو توجہ کر لیں۔ اور اس کے بعد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بیکار باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کوئی بے مقصد کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مراد کو پہنچ گئے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی لغو اور بیکار باتوں سے بچنے کی ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ ہم ہیں کہ بیکار اور بے مقصد باتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرے تو 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قبر پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطرات سے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ تو دیکھیے پیشاب سے بچنے کا بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی، اور چغلی سے بھی بچنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم طہارت کا پورا خیال رکھیں، طہارت ظاہری بھی اور طہارت باطنی بھی، یعنی اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک اور منزہ رکھیں۔
لغو اور بیکار باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، کسی دینی کتاب کو پڑھیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھیں، واعظ کی محفلوں میں بیٹھ کر واعظ سنیں، تاکہ دلوں میں خشیت پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔